اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہماری یہ ویڈیو وہابی نجیب دیوخانی صاحب کی ویڈیو کے جواب میں ہے۔ وہابی نجیب دیوخانی صاحب نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی اذان سے پہلے اور اذان کے بعد درود شریف کو بدعت سیئہ، حرام، ناجائز ثابت کرنے کے لیے۔ یہ جناب کی درود و سلام کے متعلق تیسری ویڈیو تھی، حصہ سوم۔ یہ جناب کی ویڈیو 14 منٹ پر مشتمل ہے۔ جناب کی ویڈیو کا خلاصہ آپ سماعت فرما لیں۔ جناب نجیب دیوخانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت مجدد پاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بدعت میں حسن نہیں دیکھتا۔ اسی طرح جناب دیوخانی صاحب نے ایک بات حضرت مجدد پاک رحمہ اللہ کے حوالہ سے نقل کی گفتگو میں کہ حضرت مجدد پاک رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس بندے کو قتل کریں گے جو بدعت میں حسن دیکھتا ہے، یعنی بدعت حسنہ کو تسلیم کرتا ہے، اس کا اس بات کرتا ہے، اس بندے کو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ قتل کریں گے۔ یہ دو باتیں جناب نجیب دیوخانی صاحب کی ویڈیو سے۔ جناب نجیب دیوخانی صاحب نے عیاری مکاری سے کام لیتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے، عوام کو گمراہ کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے مقالات بندیالوی سے 2-3 عبارتیں پیش کی۔ خیر عبارتیں تو اس نے پیش نہیں کی، اشارہ کیا اس جانب، کہا کہ جی یہ دیکھیں صفحہ نمبر 147، 148 اور 154 کے اوپر مقالات بندیالوی، صفحہ نمبر 147، 48 اور 154 کے اوپر اذان سے پہلے اور اذان کے بعد درود و سلام پڑھنے کو سنت الہیہ اور سنت ملائکہ قرار دیا گیا۔ اور پھر صفحہ نمبر 173 سے ایک عبارت جناب نے پیش کی، کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے ہم درود و سلام پڑھنے کو سنت بلکہ واجب سمجھتے ہیں۔ یہ عبارت پیش کر کے جناب دیوخانی صاحب پھر ایک حوالہ علامہ فیض ملت فیض احمد اویسی رحمہ اللہ اور ایک حوالہ شرح صحیح مسلم حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ یہ پیش کرتے ہیں، اور پھر دھوکہ دیتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں مقالات بندیالوی میں سنت الہیہ، سنت ملائکہ اور سنت اور واجب قرار دیا گیا درود و سلام کے پڑھنے کو اذان سے پہلے اور اذان کے بعد، اور ادھر علامہ اویسی رحمہ اللہ اور علامہ سعیدی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب نفل عبادت کو اور بدعت حسنہ کو سنت کا درجہ دیا جائے یا واجب کا درجہ دیا جائے تو اس وقت وہ بدعت سیئہ بن جاتی ہے اور اس کا کرنا پھر درست نہیں ہوتا۔ لہٰذا پتہ چلا اذان سے پہلے درود و سلام کا پڑھنا اور اذان کے بعد درود و سلام کا پڑھنا یہ بدعت سیئہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ جناب نجیب دیوخانی صاحب مقالات بندیالوی اور شرح صحیح مسلم اور علامہ اویسی رحمہ اللہ کی کتاب کے حوالہ جات پیش کر کے جناب لوگوں کو تاثر دیتے ہیں، گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں۔ نمبر 4، دوران گفتگو جناب نجیب دیوخانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ حضرت علامہ اویسی رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں کہ ہم اذان سے قبل درود و سلام کو اس لیے بھی پڑھتے ہیں کہ سپیکر کی نبض معلوم ہو جائے کہ سپیکر درست ہے یا نہیں۔ یہ حوالہ پیش کر کے جناب عبارت پیش کر کے کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں انہوں نے تو بطور عبادت درود و سلام کو نہیں پڑھا، یہ عبادت کے طور پہ نہیں پڑھتے، یہ سپیکر کو چیک کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اور فقہ کی کتب کے اندر یہ ایک مستقل مسئلہ ہے
استخدام کے طور پہ عبادت کرنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، لہٰذا یہ درود و سلام کا پڑھنا بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ یہ 4 باتیں۔ نمبر 5، جناب نجیب دوخانی صاحب علامہ اویسی رحمہ اللہ کے ایک عبارت پہ اعتراض کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جی اذان سے پہلے اور اذان کے بعد درود و سلام پڑھنے سے اسلام کا بول بالا ہوتا ہے؟ کیا تلوار اٹھانے سے اسلام کا بول بالا نہیں ہو سکتا؟ جہاد کرنے سے بول بالا نہیں ہو سکتا؟ یہ جناب نجیب دوخانی صاحب اعتراض کرتے ہیں۔ یہ 5 باتیں ہو گئیں جناب نجیب دوخانی صاحب کی ویڈیو کا خلاصہ ہے۔ پہلے نمبر پہ جناب نجیب دوخانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ حضرت مجدد پاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں بدعت میں حسن وغیرہ نہیں دیکھتا، اور پھر اس پہ بڑی لے دے کی جو جناب کا مخصوص انداز ہے گالیوں والا، تو جناب نے گفتگو کی اس پہ کہ جی یہ دیکھیں مجدد پاک رحمہ اللہ فرماتے میں حسن نہیں دیکھتا، اور پھر اس پہ ایک مثال بھی تھی، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا۔ بات یہ ہے کہ حضرت مجدد پاک رحمہ اللہ کا زمانہ بڑا سخت زمانہ تھا۔ دین اسلام کے مقابلے میں ایک نیا دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، دین اکبری۔ تو حضرت مجدد پاک رحمہ اللہ نے اس تناظر میں یہ باتیں ارشاد فرمائیں، وگرنہ ان محققین، علماء، محدثین، مفسرین کے بارے میں کیا کہا جائے گا جو مجدد پاک رحمہ اللہ کے زمانہ سے پہلے کے ہیں، جنہوں نے بدعت حسنہ کا اثبات کیا اور اس کو تسلیم کیا۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ جیسا محدث فقیہ جو بدعت محمودہ، بدعت حسنہ کو تسلیم کرتے ہیں، دیگر علماء محققین کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور خود وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات جو بدعت حسنہ کو تسلیم کرتے ہیں، اپنی کتب میں انہوں نے لکھا ہے اور اپنے کالے دھندوں کو سفید کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے بدعت حسنہ کا سہارا لیا، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ مجدد پاک رحمہ اللہ کا نام اکثر استعمال کرتا ہے، اس نے اس سے پہلے ویڈیو کے اندر بھی مجدد پاک رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ باتیں کی ہیں۔ ان علماء کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ اور پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات جو اس نے کی، بات یہ ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن مولویوں کو، جن لوگوں کو قتل کریں گے، جن کی گردنوں کو اڑائیں گے، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات ہیں، جو بدعت میں حسن کو دیکھتے ہیں، بدعت حسنہ کا اقرار کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ ناچیز اس پہ متعدد ویڈیوز بنا چکا ہے اور درجنوں حوالہ جات پیش کر چکا ہے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے، جنہوں نے بدعت حسنہ کا اثبات کیا اور بدعت حسنہ کو تسلیم کیا۔ یہاں پر یہ میرے پاس کتاب ہے آلات جدیدہ کے شرعی احکام، مفتی شفیع، صفحہ نمبر 53 کے اوپر مولوی شبیر احمد عثمانی جو ان کا پاگل شیخ الاسلام تھا، یہاں پر بدعت حسنہ کو انہوں نے تسلیم کیا اور یہ کہا کہ محدثین اس کو تسلیم کرتے ہیں، قبول کر لیا بدعت حسنہ کو۔ یہ صفحہ نمبر 53 کے اوپر آلات جدیدہ کے شرعی احکام، مفتی شفیع، یہ ایک حوالہ۔ دوسرے نمبر پہ یہ میرے پاس مجموعہ رسائل مولوی امین صفدر اکاڑوی، وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات اس کی شان میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہیں، جلد اس کی 2 ہے، صفحہ نمبر 218۔ حالانکہ یہ بھی شبیر عثمانی کی طرح پاگل تھا، بھول جاتا تھا، ایک صفحے پہ کچھ لکھتا ہے، دوسرے پہ کچھ لکھتا ہے۔ صفحہ نمبر 218 پہ کیا کہتا ہے کہ کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہے اور یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت حسنہ ہے۔ صفحہ نمبر 218 کے اوپر بدعت حسنہ کو اس نے تسلیم کیا۔ یہ 2 حوالے۔ تیسرا حوالہ یہ میرے پاس براہین قاطعہ، وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی خلیل انبیٹھوی، نام اس کا درج ہے لیکن دیوخانی مولویوں کے مطابق یہ کتاب لکھی رشید احمد گنگوہی نے ہے، جو وہابی دیوخانی رشیدی فرقے کا بانی اور سربراہ تھا۔ صفحہ نمبر اس کتاب کا 34 ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ الزام دیتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ کا اثبات کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ بدعت حسنہ کو تسلیم کر کے ملحق بالسنہ قرار دیا۔ اصل مجرم تو یہ ہیں
صفحہ نمبر 34 کے اوپر یہ انہوں نے باتیں لکھی ہیں، یہ بدعت حسنہ ہے اور ملحق بھی سنہ ہے۔ ہم سے بڑے مجرم تو پھر یہ ہوئے کہ جو بدعت حسنہ کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور ملحق بھی سنہ قرار دیتے ہیں۔ یہ 3 حوالے میں نے پیش کیے اختصار کے پیش نظر، وگرنہ درجنوں عبارتیں حوالے ایسے ہیں کہ جس میں بدعت حسنہ کو تسلیم کیا گیا۔ یہ صحیح کہتا ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن لوگوں کو قتل کریں گے وہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات ہیں۔ کیوں؟ یہ بدعت میں حسن کو دیکھتے ہیں، بدعت حسنہ کا اس بات کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور اپنے کالے دھندوں کو سفید کرنے کے لیے، انہیں ثابت کرنے کے لیے بدعت حسنہ کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ صحیح کہتا ہے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا نشانہ یہ بدبخت وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات ہوں گے۔ یہ دو باتیں۔ تیسری بات جو اس نے علامہ بندیالوی رحمہ اللہ کے حوالہ جات پیش کیے، اس نے عبارتیں نہیں پڑھی، اگر یہ عبارتیں پڑھتا تو مسئلہ خود بخود واضح ہو جاتا کہ جی علامہ بندیالوی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ سنت الہیہ ہے، سنت ملائکہ ہے، لہٰذا اب یہاں تک اس کو پہنچا دیا گیا، یہ اب بدعت سیئہ حرام اور ناجائز ہے۔ اگر یہ شخص توجہ کے ساتھ عبارتوں کو پڑھتا، اپنی آنکھیں کھول کے، دماغ کھول کے عبارتوں کو پڑھتا تو بات بالکل واضح ہو جانی تھی۔ چونکہ اس نے عوام کو گمراہ کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور مجبور ہے اپنے اکابر کے طریقے پہ چلتے ہوئے، جب تک یہ خیانت سے کام نہیں لیتا اس کی دین دشمنی، اس کا دھندا نہیں چلتا۔ جی یہ سنت الہیہ، سنت ملائکہ، بھئی کس تناظر میں علامہ بندیالوی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے؟ میں عبارتیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ کو بالکل معلوم ہو جائے گا کہ یہ شخص کتنا بڑا جھوٹا ہے، خائن ہے، مکار ہے۔ صفحہ نمبر 158 کے اوپر جو میرے پاس ہے، اس نے صفحہ نمبر 147، 48 اور 154 بتایا، جو میرے پاس ہے یہ صفحہ نمبر 158 ہے۔ یہاں پر علامہ بندیالوی رحمہ اللہ یہ سنت الہیہ اور سنت ملائکہ والی بات کا جواب دے رہا ہوں جو اس نے خیانت سے کام لیا۔ علامہ بندیالوی رحمہ اللہ آیات کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں پر جو یصلون یہ صیغہ ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہوئے علامہ بندیالوی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا مزید برآں یہ مضارع دوام و استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ کون سا؟ یصلون، یہ صیغہ، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہر وقت درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس ہر وقت میں اذان سے پہلے اور بعد کا وقت بھی داخل ہے۔ یصلون پہ گفتگو کرتے ہوئے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور اس ہر وقت میں، مضارع میں دوام اور استمرار ہے، فرمایا اس ہر وقت میں اذان سے پہلے اور بعد کا وقت بھی داخل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان ہر 2 وقت میں بھی درود پڑھتے ہیں۔ فرمایا اذان سے پہلے کا وقت اور اذان کے بعد کا وقت یہ یصلون میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ یہ علامہ بندیالوی رحمہ اللہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کی لتریشن کر رہے ہیں۔ وہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات جو بات بات پہ کہتے ہیں کہ جی اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اذان کے بعد بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی دلیل پیش کریں۔ علامہ بندیالوی رحمہ اللہ یصلون پہ گفتگو کرتے ہوئے فرمایا دوام اور استمرار ہے، فرمایا ہر وقت، ہر لمحے اللہ اور اس کے فرشتے آقا علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ فرمایا کیا اذان سے پہلے کا وقت اور اذان کے بعد کا وقت اس ہر وقت میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ مزید سنیں، فرمایا چونکہ مومنوں کو درود شریف کی ترغیب دی گئی ہے کہ تم بھی اس طرح درود پڑھو، تو اب مومنین یہ اتباع اسی وقت کر سکتے ہیں کہ وہ بھی ہر فارغ وقت میں درود پڑھیں، اور ان فارغ اوقات میں اذان سے پہلے اور بعد کا وقت بھی داخل ہے۔ ان فارغ اوقات میں اذان سے پہلے اور بعد کا وقت بھی داخل ہے۔ فرمایا اب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی پوری اتباع تب ہی ہوگی کہ ایمان والے قبل از اذان اور بعد از اذان بھی درود شریف پڑھیں۔ تو ثابت ہوا کہ اذان سے پہلے اور بعد درود شریف پڑھنا سنت الہیہ اور سنت ملائکہ ہے۔
یہ پوری عبارت ہے علامہ بندیالوی رحمہ اللہ کی۔ فرمایا اذان سے پہلے اور اذان کے بعد کا وقت بھی یصلون کے تحت ہر وقت میں شامل ہے۔ تو جب ہر وقت میں شامل ہے تو اذان سے پہلے اور اذان کے بعد درود شریف پڑھنا یہ سنت الہیہ نہیں ہوگی، سنت ملائکہ نہیں ہوگی۔ فرمایا تم جو تخصیص کر کے یہ بکواسیں کرتے ہو کہ اذان سے پہلے اور اذان کے بعد درود شریف پڑھنا حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت سیئہ ہے، فرمایا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ فرمایا اذان سے پہلے اور اذان کے بعد یہ اس ہر وقت میں شامل ہے جس میں اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں آقا علیہ السلام پر۔ فرمایا پھر یہ تو اس طرح سنت الہیہ اور سنت ملائکہ ثابت ہوتی ہے۔ یہ اس تناظر میں علامہ بندیالوی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، یصلون علی النبی میں جو یصلون مضارع کا صیغہ ہے اس پہ گفتگو کرتے ہوئے جب اس جاہل کو اس بات کا جواب نہیں آیا تو الٹا یہ الزام لگا دیا کہ جی یہ دیکھے اگر جرأت ہے تو اس بات کا جواب دے، کھچے مارنے کا کیا فائدہ؟ یہ سنت الہیہ اور سنت ملائکہ والی بات۔ اسی طرح ایک اس نے حوالہ پیش کیا کہ جی صفحہ نمبر 173 پہ علامہ بندیالوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سنت بلکہ واجب ہے۔ جی یہ دیکھیں انہوں نے واجب کا درجہ دے دیا سنت سے بڑھا کے۔ بھئی یہاں پر بھی اس بندے نے دھوکے سے کام لیا، خیانت سے کام لیا۔ بات یہ ہے علامہ بندیالوی رحمہ اللہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ صحیح ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے جہاں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں، یہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی مقدار میں درود شریف آپ کی ذات پر پڑھوں؟ ایک بار عرض کیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے لیکن اگر زیادتی کرے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر عرض کیا تو علامہ بندیالوی رحمہ اللہ اس پہ گفتگو کرتے ہوئے صفحہ نمبر 175 پہ فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 175 پر فرمایا اب ذرا غور فرمائیں کہ دلیل صوم کی ابتدا میں بندہ نے جو حدیث شریف نقل کی ہے وہی حدیث شریف جس کا بھی میں نے اشارہ کیا، خلاصہ بیان کیا۔ فرماتے ہیں جس میں صحابی رضی اللہ عنہ نے ربع اور نصف اور ثلثان اور کل وقت میں درود شریف پڑھنے کا ارادہ ظاہر کیا، ہم اہل سنت کے نزدیک تو اس کا مطلب واضح ہے کہ ان 4 اوقات میں اور اس کے ہر حصہ میں درود شریف پڑھنا جائز، سنت اور واجب ہے۔ یہ پس منظر ہے علامہ بندیالوی رحمہ اللہ کا واجب اور سنت قرار دینے کا۔ فرمایا ہم اہل سنت کے نزدیک تو اس کا مطلب واضح ہے کہ ان 4 اوقات میں، صفحہ نمبر 175، ان 4 اوقات میں کوئی اس جاہل سے پوچھے کہ کیا جو سنی مسلمان اذان سے پہلے یا اذان کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں یہ معمول ہے جو استحباب پر مبنی ہے، کیا یہ 4 اوقات میں ہوتا ہے؟ علامہ بندیالوی رحمہ اللہ یہ 4 اوقات اس حدیث کے تناظر میں بیان فرما رہے ہیں۔ صحابی کی حدیث کا حوالہ وہ پہلے بیان کر چکے ہیں دلیل صوم کے تحت۔ فرمایا ان 4 اوقات میں اور اس کے ہر حصہ میں درود شریف پڑھنا جائز، سنت اور واجب ہے۔ یہ اس تناظر میں سنت اور واجب قرار دیا ان 4 اوقات کے ہر حصہ میں۔ اور پھر یہی بات جا کر آپ نے صفحہ نمبر 184 پہ دہرائی، 184 صفحہ نمبر، جس کا یہ 173 صفحہ بتا رہا تھا۔ یہ بات علامہ بندیالوی رحمہ اللہ پہلے بھی لکھ چکے ہیں سنت اور واجب کی۔ یہ کس تناظر میں لکھا؟ ان 4 اوقات جو حدیث سے ثابت ہیں، اور اسی کی عمومیت کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے صفحہ نمبر 184 پہ پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم اذان سے پہلے اور اذان کے بعد اور تمام اوقات میں ہم درود و سلام پڑھنے کو سنت بلکہ واجب سمجھتے ہیں۔ یہ ہے تناظر سنت اور واجب قرار دینے کا۔ جب تک یہ بندہ خیانت سے کام نہ لے اس کی دکانداری نہیں چلتی، اس کو امام المناظرینی والا کیڑا آرام سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ یہ اصل حقیقت ہے۔ انشاءاللہ سکین بڑی احتیاط کے ساتھ میں لگوا دوں گا جو اس نے خیانتیں کی ہیں، آپ کو مسئلہ بالکل آپ پہ یہ واضح ہو جائے گا کہ
کہ یہ کتنا بڑا خائن شخص ہے، جھوٹا مکار شخص ہے۔ یہ 3 باتیں ہو گئی۔ نجیب دوخانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ علامہ اویسی رحمہ اللہ کی عبارت پڑھ کے کہ جی یہ دیکھیں ہم سپیکر کی نبض معلوم کرنے کے لیے درود و سلام کو پڑھتے ہیں، حالانکہ علامہ اویسی رحمہ اللہ نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ورد و وظائف بھی اور سپیکر کی نبض کا بھی پتہ چل جائے۔ اس پہ یہ اعتراض کرتا ہے جاہل کہ جی استخدام کے طور پہ عبادت نہیں ہو سکتی، فقہ کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ ہم اگر اس جاہل کی پچھلی ویڈیو کو جو اس نے حصہ دوم درود و سلام کے متعلق ریکارڈ کی ہے اس کو سماعت کریں، سنیں، تو اس میں یہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ یہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے یہ کام جاری کیا تو یہ بطور علاج کے تھا۔ آیا اذان کے بعد درود و سلام پڑھنا یہ عبادت ہے یا نہیں؟ یہ اس کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ خود کہہ چکا ہے کہ نفس سے پڑھنے میں انکار نہیں ہے، درود ایک مستقل عبادت ہے، ثواب ہے، لیکن یہ بطور علاج کے سلطان نے جاری کیا۔ کیا بطور علاج؟ یہ استخدام میں نہیں آتا، یہ استخدام کے اندر علاج نہیں آتا۔ خود اقرار کر چکا ہے حصہ دوم کے اندر۔ اس جاہل کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ جو کھچ حصہ دوم میں نے ماری ہے، اب اس کھچ کے خلاف حصہ سوم کے اندر کیا بات کرنے جا رہا ہوں۔ خود یہ کہہ چکا ہے کہ یہ بطور علاج کے تھا، بدعت کو ختم کیا گیا، جو رافضیہ خاتون نے شروع کی تھی بدعت، وہاں پر کیا درود و سلام ایک عبادت نہیں تھا؟ وہاں پر تو بڑے خوش ہو کے کہہ رہا تھا کہ جی یہ دیکھیں ہم بطور علاج کے کرتے ہیں۔ اور ذکر بالجہر کے متعلق ان کے مولویوں نے لکھا ہے کہ یہ بطور علاج ہے، نماز کے متعلق لکھا کہ ایک بہترین ورزش بھی ہے۔ شرم نہیں آتی؟ اپنی کتابوں کو پڑھتا نہیں ہے، دوسروں پہ اعتراض کرتا ہے۔ یہ 4 باتیں ہوگی۔ نمبر 5 پھر کہتا ہے کہ جی اگر اسلام کا بول بالا کرنا تھا تلوار اٹھاتے میدان جہاد میں آتے۔ کیا درود و سلام سے اسلام کا بول بالا نہیں ہوتا؟ درود و سلام پہ تو اعتراض کر رہا تھا کہ کیا اسلام اور کفر میں یہ درود و سلام صرف یہ امتیاز ہے؟ کیا نماز کے متعلق نہیں آیا؟ وہاں پر بھی انکار کر دے گا۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی کیا ہے؟ کیا ان روایات کا انکار کر دے گا جاہل؟ اور ہمیں پتہ ہے تمہارے جہاد کا کتنا تم نے جہاد کیا ہے۔ 1857 میں تم نے مسلمانوں کا بیڑا غرق کر دیا تھا، انگریزوں کے حق میں لڑتے رہے ہو تم، مسلمانوں کے خلاف تم نے لڑے۔ تذکرۃ الرشید کو ذرا پڑھ لیں، سوانح قاسمی کو پڑھ لیں، مولوی قاسم نانوتوی کی سوانح کو، اور اسی کا پھر ثمرہ، اسی کے انعامات قاسم نانوتوی کے بیٹے حافظ احمد نے وصول کیے۔ 250 روپیہ ماہانہ انگریز سے لیا کرتا تھا۔ انگریز مامے کا بچہ تھا جو حافظ احمد کو 250 روپیہ ماہانہ دے دیا کرتا تھا۔ مولوی اشرف علی تھانوی کو 600 روپے کس چیز کے ملا کرتے تھے؟ ذرا ہمیں بھی تو بتائیں، ہم جانتے ہیں، آپ کے جہاد کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، کتنا تم نے جہاد کیا ہوا ہے اور کتنا درد رکھتے ہو جہاد کا تم۔ یہ سارا کچھ یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کو ذرا پڑھیں۔ دوسروں پہ بات کرنے سے، بکواس کرنے سے پہلے اپنے اکابرین کی زندگی کو پڑھیں، ان کے یہ کالے کارنامے آپ پہ واضح ہو جائیں گے۔ جی تلوار اٹھا کر کس نے انکار کیا تلوار اٹھانے کا؟ جاہل انسان ذرا سمجھ کے بات کیا کر۔ نمبر 6 جناب نجیب دوخانی صاحب نے جو شرح صحیح مسلم اور علامہ اویسی رحمہ اللہ کے حوالہ جات پیش کیے اور پھر اسی تناظر میں علامہ بندیالوی رحمہ اللہ کی عبارتوں کو رکھنے کی کوشش کی، حالانکہ ان کا میں جواب دے چکا ہوں۔ وہ کس تناظر میں انہوں نے بات کی ہے؟ مطلق پہ بات کرتے ہوئے، عمومیت پہ بات کرتے ہوئے، دوام اور استمرار پہ بات کرتے ہوئے دیوخانیوں کو رگڑا لگا رہے ہیں۔ علامہ بندیالوی رحمہ اللہ فرمایا تم جو یہ تخصیص کر کے، مقید کر کے کہ جی اذان سے پہلے اور اذان کے بعد درود و سلام پڑھنا بدعت سیئہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، فرمایا کس دلیل کی بنا پر کہتے ہو؟
حالانکہ ہر وقت اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ قرآن پاک میں مطلقاً حکم آیا ہے، فرمایا یہ جو تم تخصیص کرتے ہو کس دلیل کی بنا پر کرتے ہو؟ جب ان باتوں کا تمہیں جواب نہیں ہے، الٹا الزام لگا دیا۔ ادھر علامہ بندیالوی رحمہ اللہ کی ان عبارتوں کو پھر علامہ سعیدی اور علامہ اویسی رحمہ اللہ کی عبارتوں کے تناظر میں اس نے رکھا، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جی یہ بزرگ کہتے ہیں، خود تسلیم کرتے ہیں کہ جی بدعت حسنہ جب سنت اور واجب کے درجے پہ پہنچ جائے تو پھر یہ بدعت سیئہ بن جاتی ہے، لوگوں کو روکا جائے گا، لہٰذا پتہ چلا کہ اب درود و سلام نہیں پڑھنا چاہیے۔ حالانکہ وہ عبارتیں ان عبارتوں کے تناظر میں، ان عبارتوں کے زد میں نہیں آ سکتی، اور پھر یہ ہماری حق گوئی ہے، علماء اہل سنہ و جماعت کی حق گوئی ہے۔ ایک جانب یہ کہتا ہے کہ جی اس کو لازم سمجھتے ہیں، فرض واجب سمجھتے ہیں، دوسری جانب خود اس نے حوالہ جات پیش کر دیے۔ یہ ہماری الحمدللہ سنی علماء کی حق بیانی ہے کہ جو لوگ، جو جاہل عوام جہاں پر اس کو سنت یا واجب قرار دے گی، لازم سمجھے گی، یا اذان کا حصہ سمجھے گی، اذان کا جزو سمجھے گی، ہم اس چیز کے قائل نہیں ہے، وہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ ہم بھی تو روک دیں اس چیز کو روکنے کے لیے، بھئی تمہارے پیٹ میں مروڑ ہے، بغض درود شریف کا ہے، بغض رسول ہے، تم نے بدعت سیئہ، حرام اور ناجائز کے فتوے لگائے۔ خود اپنے گندے منہ سے کہہ رہا تھا کہ جب تک یہ چیز مولانا احمد رضا بریلوی کے ہاں تک رہی، ان کے پاس تک رہی تو یہ بدعت حسنہ تھی، جب ان کے خلفاء کے پاس پہنچی تو پھر یہ سنت واجب بن گئی۔ خود یہ اپنی گندی زبان سے کہہ رہا تھا۔ ہم اگر دیکھیں مولانا احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کے زمانے تک تو یہ بدعت حسنہ تھی۔ اگر ہم دیوخانی فرقہ کی کتب کو دیکھیں، انہوں نے اس سے پہلے درود و سلام پہ حرام اور ناجائز کے فتوے لگائے ہوئے ہیں۔ اصل اختلاف اس بات کے اوپر ہے جو وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے بدعت سیئہ، حرام اور ناجائز ہونے کے فتوے دیے۔ علامہ سعیدی رحمہ اللہ کی عبارت میں یہ واضح طور پہ موجود ہے کہ نہ پڑھنے پر ملامت کی جائے تو بدعت سیئہ ہوگی۔ علامہ سعیدی رحمہ اللہ کا حوالہ آپ کو فائدہ نہیں دیتا، یہ تمہاری تائید میں نہیں ہے، بلکہ تمہارے منہ کے اوپر یہ ایک بہت بڑا تماچا ہے علامہ سعیدی کا۔ اس لیے علامہ سعیدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہ پڑھنے پر ملامت کی جائے تو بدعت سیئہ ہوگی، یعنی اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ اس نے نہیں پڑھا تو اب یہ گناہگار ہے یا قابل ملامت ہے، فرمایا پھر یہ بدعت سیئہ ہوگی۔ کوئی بھی نہ پڑھنے والے کی ملامت نہیں کرتا، اسے گناہگار قرار نہیں دیتا۔ ناچیز الگ طور پہ ایک ویڈیو میں یہ باتیں بیان کر چکا ہے، حوالہ جات بیان کر چکا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ بغیر کسی وجہ کے اذان سے پہلے اور اذان کے بعد درود و سلام پڑھنے کو ناجائز، حرام اور بدعت سیئہ کہتے ہیں، یہ اصل بات ہے، اصل مسئلہ ہے۔ کوئی بھی نہ پڑھنے والے کو قابل ملامت نہیں سمجھتا۔ انتشار، فتنہ، فساد اس وقت پھیلتا ہے کہ جب بدعت کا فتویٰ امت مسلمہ پہ لگا دیا جاتا ہے، حرام کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، ناجائز ہونے کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے کہ جی یہ حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت سیئہ ہے۔ اصل بات یہ ہے، اپنے گند کو چھپانے کے لیے دوسروں کو الزام دے رہے ہیں آپ۔ اپنے گھر کو صاف کریں جناب، اپنے اکابرین کو پڑھیں۔ علامہ سعیدی رحمہ اللہ اور علامہ اویسی رحمہ اللہ کا یہ حوالہ آپ کو فائدہ نہیں دیتا، یہ ہماری حق بیانی ہے الحمدللہ، جو تمہارے منہ سے، تمہاری زبان سے بیان ہو گئی ہے۔ تو نے اپنی بات کی ہی نفی کر دی، درجنوں مقام کے اوپر کہتے ہیں کہ جی یہ اس کو لازم سمجھتے ہیں، فرض سمجھتے ہیں، سنت سمجھتے ہیں، اذان کا حصہ سمجھتے ہیں، اذان پر زیادتی، اذان میں اضافہ قرار دیتے ہیں، اور یہ حوالے بیان کر کے الحمدللہ تم نے اپنی ان بکواسات کا رد خود کر دیا اور بتا دیا عوام کو کہ علماء اہل سنہ و جماعت الحمدللہ یہ کہتے ہیں کہ جب اس کو کوئی اذان میں اضافہ سمجھے، اذان میں زیادتی قرار دے، یا فرض واجب سمجھے، یا نہ پڑھنے والے کی ملامت کرے، گناہگار اسے تصور کرے، تو پھر اس وقت یہ درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے اذان سے پہلے یا اذان کے بعد یہ بدعت سیئہ ہے؟
یہ عبارتیں آپ کو فائدہ نہیں دیتی، جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا آپ اپنے اکابرین کی کتابوں کو پڑھیں، جو اصل بات ہے، اصل مسئلہ ہے، اس پہ گفتگو کیا کریں، عبارتوں میں خیانت سے کام نہ لیا کریں۔ یہ چند باتیں ناچیز نے جناب نجیب دوخانی صاحب کی ویڈیو کے متعلق عرض کی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جو اس کا چوتھا حصہ ہے درود و سلام کے متعلق، اس پہ ناچیز کا تبصرہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔